ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشغلہ بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے بحث پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تک اللہ کی یاد میں تم اپنے نفس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، جب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔ مالدار شخص ہرگز مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حرص اور لالچ انسان کے نفس کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ چھن جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ غریبی اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ ایک کشمکش غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی ہم میں کہاں گئی، ہمیں کس کمی نے بجھا دیا۔ انسان سے وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔
دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابل طاقتور کی مدد نہ کرو، اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ، اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔ غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو، اور حجت، دلیل اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو، اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہو۔ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل، ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ سچائی شیر کی طرح ہوتی ہے، اسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، یہ اپنا بچاؤ خود کر لے گی۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں بند ہیں، کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہے، اور ہوائیں بھی بوجھل ہیں۔ کبھی چاروں طرف ہے رستے منزل، پر پیروں میں بندھن ہے۔ جو ملتا ہے رہبر لگتا ہے، اور پہلو میں خنجر ہے۔ کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم کو گم رستے میں کر دیتے ہیں، اور جگنو راہ دکھا کے تاریکی میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کے دھارے پر ہیں، اب دیکھو کدھر جاتے ہیں۔ اے مسلمان اپنے دن سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں کا سبب بنتی ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ نفس امارہ کو بھی مارو گے تو قرآن کی تلوار سے مارو گے، ویسے یہ نہیں مرے گا، اور شیطان سے لڑنے کے لیے بھی یہی تلوار کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی صورت میں دی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ جسے مار کر تجھے ملے گی جنت، وہ تیرا نفس ہے کوئی اور نہیں۔ اللہ کے دوستوں کی روح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر
دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لو گے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آدمی مال و دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت طلب کرو۔ دوسروں کے دل سے کینہ اور شر کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنے دل سے نکال کر پھینکو۔ آرزو غافلوں کے دل پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ خاموش رہنا ان چیزوں کے لیے لباس ہے جو معلوم نہ ہو۔ عزت آبرو کی زینت ہے۔ جو شخص خاموش رہتا ہے آرام پاتا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں۔ اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ شیاطین اس مقدس ماہ میں قید ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جو کچھ بھی اس دوران کر رہے ہیں، یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ ہر گھر اپنے مکینوں کے لیے کائنات کا مرکز ہوتا ہے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب سے بات کر لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی پی کر ہی جلا ہے تو یہ عالم ہے، آگ یہ روح میں لگ جائے تو کامل ہو جاؤں۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آئے گی بے دم، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ میاں محمد بخش سے پوچھو یا رومی سے پتہ کرو، اس کو اس کو ہم کو سب کو یار نے رنگ چڑھایا ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ کوئی حد نہیں عمر کی، کوئی ذات کا لحاظ نہیں۔ عشق نے جسے چاہا اسے سرعام نچایا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ جائیدادیں مت بناؤ، ورنہ تم دنیا کی محبت اور رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں، اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔
بہت عجیب ہے کہ ہم خاموش رہنے کو ایک عیب سا جاننے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سر بام بھی پکارا، لب دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ خوب ہوتی ہے گفتگو تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی۔ اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ مصیبت میں آرام کی تلاش کرنا مصیبت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سوائے صبر ہمارے کچھ اور بس میں نہ تھا، سو جتنا ہو سکا پروردگار ہم نے صبر کیا۔ جو آپ کو عزت دے اسے جواباً عزت عطا کرو، اور جو آپ کو ہلکا جانے اسے جواباً فاصلے کی عزت دیا کرو۔
وہ قدم جو ہر طرف چل پڑتے ہیں کہیں نہیں پہنچتے۔ سمجھ جاؤ گے اداسی کا مطلب جا کر کسی قبر کی بے بسی تم دیکھنا۔ نفرت کو محبت سے کم کرو، کیونکہ نفرت سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ روح خوبصورت ہو تو سادہ سی چیزوں میں بھی خوشی دکھائی دیتی ہے۔ محبت بھرے شخص کی محبت میں گرفتار ہونا بھی ایک کامیابی ہے۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جتنے لوگ بھی آپ کی زندگی میں گزر گئے وہ فضول اور بلا وجہ نہیں گئے، کم از کم یہ سبق دے گئے کہ باقی کوئی نہیں رہتا۔ بعض مرتبہ ہم قریب کی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت دور تک سفر کر لیتے ہیں۔ مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے۔ سارے دل خاموش ہی پیدا ہوتے ہیں جب تک محبت انہیں بولنے کی طاقت نہ بخشے۔ جب کبھی زندگی اپنے ناخن زمین پر گاڑے تمہیں گھیر لے، دعا کی سیڑھی لگا کر آسمانوں کے رب کی طرف چڑھ جایا کرو۔ محبت سب اس کے دعوے دار تو ہیں، لیکن حالات ہی اس کی صداقت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے نہیں کھلتا، سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے۔ کچھ منظر ہوتے ہیں جو زندگی کا خلاصہ ہوتے ہیں، کوئی آواز ہوتی ہے جو فاصلے سمیٹ دیتی ہے، کوئی شخص ہوتا ہے جو سب کچھ سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ جس کے قریب رہنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس کے چلے جانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ زندگی کی بڑی مہارتوں میں سے ایک یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ جو جھوٹ آپ کو اچھا لگے اس کی تصدیق کبھی نہ کرو، اور جو سچ آپ کو برا لگے اسے جھوٹ مت سمجھو۔ بات کی شرمندگی سے بچے رہو گے۔ صدقہ ہمیشہ مال کا ہی نہیں ہوتا، مسکراہٹ صدقہ ہے، اچھے اخلاق صدقہ ہے، کھانا بنا کر دینا صدقہ ہے، کسی کی غیر حاضری میں دعا کرنا صدقہ ہے۔ وہ رب رحیم ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ بندے کو ٹوٹا ہوا دیکھے اور اسے جوڑنے کا سامان نہ کرے۔ جو کچھ ہو چکا اور جو ابھی ہونے والا ہے، سب پر اللہ کا شکر ہے۔ خوشی چاہیے تو ایسے شخص سے ملے جو آپ کی روح کا ہم شکل ہو۔ اے مولا، ہمیں درختوں جیسا اطمینان عطا فرما کہ جب زندگی کی خزاں میں وہ اپنا رنگ کھو رہے ہوتے ہیں۔ اعتماد واحد چیز ہے جو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ناقابل قبول ہوتا ہے۔ یا تو مکمل دیا جاتا ہے یا مکمل لے لیا جاتا ہے۔ زمین اس کہکشاں میں ریت کے ذرے کے برابر ہے، لیکن درد جو اس سے نکلتا ہے وہ کائنات کے برابر ہے۔ اپنے خوابوں کو بلند آواز سے بیان مت کیا کر، کیونکہ حاسدین کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں سے ہم گزر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم پر سے گزر جاتی ہیں۔ تمہیں علم ہے تو عالم ہو، میں بے خبر تو میں جاہل۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو ہمارے پاس سے تو چلا گیا لیکن ہمارے اندر سے روانہ نہ ہو سکا۔ وقت مفت مگر انمول ہے، ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے، بس اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کھڑکی کی طرف اٹھنے والی ہر نظر فرار کی ایک کوشش تھی۔ بعض اوقات جلنے والے کا واحد قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کے قریب کھڑا تھا۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ عذابوں کا گھر نہیں بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ ہمیں محبت کچھ پرانے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے، جہاں محبت اور وفاداری کو پہلا درجہ حاصل ہوا کرتا تھا۔ زندہ انسان تھوڑا تھوڑا مرتا رہتا ہے۔ جب اس کے اندر کوئی بھی چیز مرنے والی باقی نہیں رہتی
تو کہا جاتا ہے وہ فوت ہو گیا۔ بھوک سے مرنے سے بھی مشکل کام ہے ذلت میں ڈبویا ہوا لقمہ کھانا۔ یہ جاننا کہ آپ کچھ نہیں جانتے عاجزی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اور آپ حقیقت میں نہیں جانتے تو یہ مرض ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد جتنی روشنیاں ہیں یہ آخر کار تمہاری ہی آنکھوں کو تکلیف دیں گی۔ کوئی بھی شخص ہو جو آپ کو اپنے آپ پر اعتماد عطا کرے، آپ اس کے قرضدار ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ ملانے سے پہلے دل سے مصافحہ کرتے ہیں۔ روح اسی کی جانب جھکتی ہے جو آپ کی تھکن اور غم بانٹ لیں۔ خوشی میں تو سب ہی دوست ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت چیز جو انسان زندگی کو پیش کر سکتا ہے وہ اس کی مسکراہٹ ہے۔ جانے والوں کے کچھ حصے رہ جاتے ہیں جو کبھی نہیں جاتے۔ ایسی زندگی قبول ہی مت کرو جس میں زندگی محسوس نہ ہو۔ اگر خوشی آپ کی مہمان بن ہی جائے تو شکر گزاری کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرو۔ فکر میں موجود حسن ہمیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ مرنا ہر انسان نے ہے، لیکن ہر انسان نے جینا نہیں۔ جینے کا ڈھنگ ہر ایک کو نہیں آتا۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کی یہ ہمت ہے۔ ہر شروعات دھوکہ ہے اور ہر انجام ایک سبق۔ پہلے جھوٹ کے بعد تمام تر حقیقت محض شک بن کر رہ جاتی ہے۔ سلامتی ہو ہر اس انسان پر جس نے جب دیکھا کہ الفاظ سے واقعی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اگر آپ دل کے اندر نہیں پڑھ پاتے تو آپ نے اس شخص کو جانا ہی نہیں۔ چہرے تو ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ اگر فرار ہونا ہی مسائل کا حل ہوتا تو زمین ایک ویران سیارہ رہ جاتی۔ ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچانے کا اختیار رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ زندگی سے فرار ہونے والے سامان نہیں اٹھایا کرتے۔ زخم کو نہیں، زخم کی عزت کو سینا چاہیے۔ اس درد کو ظاہر مت کیجیے۔ عزت دار لوگوں کے زخم کو لوگوں کی آنکھیں درد دیتی ہیں۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ انسان کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے صرف حسد کی آگ کافی ہے۔ حفاظت محبت سے بلند تر ہے۔ جب آپ متاثر ہوں تو کبھی بھی قریب مت آنا۔ جب آپ کو یقین دلایا جائے تب قریب آنا۔ حقیقت ایک ہوا ہے جس کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا۔ دوسروں کی خامیوں کو دوربین کے نیچے رکھنے سے پہلے اپنی طرف دیکھ لیں۔ ممکن ہے آپ کو خود کئی سال کی اصلاح کی ضرورت ہو۔ جب دل ایک مرتبہ غلطی کرتا ہے تو عقل 1000 مرتبہ اسے سزا دیتی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا کوئی حد۔ ہم الفاظ کا انتخاب خود نہیں کرتے، الفاظ ہمارا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے دل ایسے خطوط سے بھرے پڑے ہیں جو نہ تو لکھے گئے نہ ان کو بھیجا گیا۔ کاش ہمارے درمیان دروازہ ہوتا جسے کھٹکھٹایا جا سکتا۔ کاش زمین کے کنارے سکڑ جاتے اور ہماری ملاقات ہوتی۔ دل اتنے شفاف ہوتے ہیں جو دھڑکن سے وہ کچھ جان لیتے ہیں جو نظر سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سب جنہوں نے اپنی خوشیاں کسی اور سے وابستہ کی، تنہائی ان کی موت کی وجہ بنی۔ غلطی ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا اسے کرنے والا دیتا ہے۔ جو اپنے زخم سینا چاہتا ہے اسے سوئی کا درد تو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوبصورت بنانے میں لگا ہو اس کا ماضی نہیں کھنگالتے۔ انسان محبت میں اتنی رغبت نہیں رکھتا جتنا اس چیز سے رکھتا ہے کہ اسے کوئی سمجھنے والا ہو۔ بعض معذرتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں قبول کرنے کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود معاف کرنا چاہتے ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کو کھاتا ہے، حاسد خود اپنے آپ کو کھا جاتا ہے، لیکن ہیں دونوں ہی درندے۔
اس شخص سے احتیاط برتو جو اچانک تم پر مہربان ہونے لگے۔ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کتاب، دوست اور آپ کی زندگی کا مشکل وقت آپ کے کردار، سوچ اور مستقبل کو اچھا یا برا بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔